ناظرین ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ جہاد کا مطلب کوشش کرنا ہے۔ جہاد انسانیت کا پیغام دیتا ہے۔ جہاد خود اپنے نفس پر قابو رکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ جہاد امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے۔ جہاد معاشرے میں سے برائی کے خاتمے کی دعوت دیتا ہے۔ یعنی جہاد صرف اسلحہ اٹھانے کا نام نہیں بلکہ آپسی بھائی چارے کو پوری پائیداری کے ساتھ بڑھاوا دینے کا نام ہے۔ کیا ہے جہاد؟ کیا ہے اس کے مقاصد؟ دیکھیے ہماری اس خاص رپورٹ میں۔ جہاد یہ ایک ایسا لفظ ہے جو زندگی کے اصول و ضوابط کی ترجمانی کر کے راہ راست پر چلنے کی دعوت دیتا ہے۔ جہاد جو عربی کے کلمہ جہد سے بنا ہے، جس کے معنی محنت اور مشقت کے ہیں۔ جہاد کا مطلب کوشش کرنا بھی ہوتا ہے، ایک ایسی کوشش جو اپنے نفس پر قابو رکھتے ہوئے صراط مستقیم پر چل کر کامیابی حاصل کرے۔ جہاد کا مطلب صرف جنگ کرنا مقصود نہیں۔ جس اسلام کے پیروکار نے پتھر کھانے کے بعد بھی بد دعا کے بدلے دعا دینے کو اپنا اہم فریضہ سمجھا ہو، اس سے یہ امید کہ وہ ظلم و زبر کا راستہ اختیار کرے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ اسلام نے اس بات کی تلقین دی ہے کہ ایک مسلمان پر فرض عائد ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھوکا ہو تو اسے کھانا کھلائے، اگر کسی کے پاس جسم چھپانے کے لیے لباس نہ ہو تو اس کے لیے لباس کا اہتمام کرے، اگر بیمار ہو تو تیمارداری کرے، مصیبت کے وقت میں ساتھ دے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا کیوں نہ ہو۔ ظاہر ہے یہ پیغام اس بات کو پوری طرح واضح کرتا ہے کہ اسلام میں تشدد کو نہیں، امن و سلامتی اور بھائی چارے کو ترجیح دی گئی ہے۔ اسی لیے تو اس حدیث سے وارد ہوتا ہے کہ اللہ بروز قیامت یہ اعلان فرمائے گا، میں بھوکا، پیاسا اور بیمار تھا لیکن تم لوگوں نے توجہ نہیں کی۔ اللہ کا یہ اعلان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ مطلب صاف ہے، جہاد انسانی خدمت کی دعوت دیتا ہے۔ جہاد مقصد کی راہ میں ساری طاقت صرف کر دینے کا نام ہے۔ اس سے ایک اور بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اگر کسی نے صرف مشقت کی تو وہ کافی نہیں، بلکہ مقصد اور ہدف بھی ضروری ہے۔ یعنی کہ مقصد اور ہدف کو مرکز میں رکھ کر مشقت کیا جانا ضروری ہے۔ اب مقصد کی بات کی جائے تو ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام میں صرف مقصد کا صحیح ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ مقصد اور منزل تک پہنچنے کا راستہ بھی صحیح ہونا ضروری ہے۔ بے شک معاشرے میں پھیلی برائیوں کو ختم کرنا بھی جہاد ہے۔ اتنا ہی نہیں، جس شخص نے اہل و عیال کی روزی روٹی کے لیے گھر سے باہر قدم رکھا تو اس کی حیثیت مجاہد کی ہے۔ ان باتوں سے صاف ہو جاتا ہے کہ جہاد صرف اسلحہ اٹھانے کا ہی نام نہیں، بلکہ جہاد خود سے، جہاد قلم کے ذریعے، جہاد خدمت خلق، یعنی کہ جہاد میں وہ ساری چیزیں ہیں جو مقصد کی حصول یابی کے لیے اللہ کے بتائے راستے پر چل کر کامیابی حاصل کی جائے۔ بیورو رپورٹ، جل سندیش۔ تو ناظرین آپ نے دیکھا جہاد کے حوالے سے ہماری یہ خاص رپورٹ۔ جہاد مطلب کوشش کرنا، کوشش ایسی ہونی چاہیے جو دنیا بھی سنورے، آخرت بھی سنورے۔ دوسروں کا خیال رکھنا بھی جہاد ہے، نفس پہ قابو رکھنا بھی جہاد ہے، اچھی تعلیم حاصل کرنا بھی جہاد ہے۔ جہاد کے بہت سارے فوائد بتائے گئے ہیں، شرط یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اس پہ عمل کیا جائے۔ مولانا صاحب ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں، آپ نے بھی جہاد کے حوالے سے ہماری یہ خاص رپورٹ دیکھی۔ جہاد دراصل ہے کیا؟ میں نے کوشش کی ہے ویسے بتانے کی، آپ تھوڑا سا روشنی ڈال دیں۔ بہتر بات ہے۔ دیکھیے آپ نے اپنی رپورٹ میں جہاد کے تعلق سے جو باتیں کی، یقیناً یہ بھی چیزیں جہاد کا ایک حصہ ہیں اور اہم باتیں آپ نے بتلائی۔ دیکھیے بعض مرتبہ کچھ ایسے ورڈز ہوتے ہیں جس کا یوز ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے حقیقی معنی سے بعض مرتبہ دوسرے معنی میں چلا جاتا ہے، معنی میں چلا جاتا ہے، جی بالکل۔ کچھ ایسی ہی ناانصافی کہا جائے کہ اس ورڈ کے ساتھ بھی ہوئی ہے۔ جی بالکل۔ جیسا آپ نے بتایا کہ جہاد کے لفظی معنی ہوتے ہیں محنت کرنا، مشقت کرنا۔ جی ایک معنی اس کے یہ بھی ہیں محنت کرنا اور مشقت کرنا، دوسرے معنی
اس کے فائٹنگ کے بھی ہیں، جی بالکل، لیکن میں آپ کو ڈیفائن کروں گا کہ فائٹنگ کس میننگ میں ہے اور محنت و مشقت کس میننگ میں ہے۔ محنت و مشقت جیسا کہ اپنی رپورٹ میں آپ نے بتلایا کہ انسان اپنی زندگی کے اندر اچھے کام کو لانے کے لیے، اپنے معاشرے اور سوسائٹی میں اچھے کام کو لانے کے لیے، برائیوں کو خاتمے کے لیے، اس طرح کی چیزوں کے لیے جو کوشش اور محنت کرتا ہے وہ بھی ایک طرح کا جہاد ہے۔ جی بالکل، اسی طریقے سے جہاد کے معنی جہاں پہ فائٹنگ کے ہیں، وہاں پہ فائٹنگ کے معنی دیکھیے کیا ہیں، لڑنا۔ جہاد کے معنی جو لیے جاتے ہیں، لڑنا ضرور ہے، ایک کانٹیکسٹ یہ بھی ہے کہ اس کے لیے تلوار، اسلحہ اور یہ ساری چیزیں وہ ایک الگ چیپٹر ہے، جی لیکن فائٹنگ انسان اپنے نفس کے خلاف کرے، جی بالکل، یہ بھی ایک فائٹنگ ہے اور جی، یہ بھی جہاد ہے۔ یہ بھی جہاد ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیے، آپ ایک بیٹل سے واپس آ رہے ہیں جی، اور آپ نے کچھ ورڈز یوز فرمائے ہیں، حدیث پاک کے سنہرے الفاظ ہیں۔ جی، آپ نے فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، جی کا مطلب ہے کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے ہیں۔ ہیں، آپ ایک بیٹل سے واپس آ رہے ہیں اور ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں جو آپ کا وطن ہے، مدینہ منورہ آپ جا رہے ہیں، وہاں آپ ٹھہرنے جا رہے ہیں۔ جی، اب اپنے مقام پہ رہ کر کے جہاں آرام اور سکون کی زندگی ہوگی، وہاں کو آپ بڑا جہاد بڑا بتا جہاد رہے کہہ رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں رہتے ہوئے جو اسلامی تعلیمات ہیں اس کو اپنی زندگی میں داخل کرنا، اپنے خواہشات نفسانی سے بچنا، دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے اور پہنچنے سے اپنے آپ کو پرہیز رکھنا، اسی طریقے سے دوسروں کو اسلامی تعلیمات پہنچانا، اپنے بچوں کی پرورش و پرداخت اور ان کی کفالت کی کوشش کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں جہاد میں ہیں اور یہی جہاد اکبر ہے۔ جی، آپ نے اس بیٹل کو جہاد اکبر نہیں کہا، جی، بلکہ آپ نے اس کو جہاد اصغر یعنی جہاد چھوٹا اصغر کا، جہاد چھوٹا کہا، جہاد کا، اور جہاد آپ نے اکبر، بڑا جی، جہاد کہا جی، کہ اپنے گھر پہ، اپنے مقام پہ، اپنے ایریاز آف ورک جو ہیں اس میں رہ کر کے جو ہماری رسپانسبلٹیز ہیں اس کو پورا کرنا اور اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنا، یہ جہاد اکبر ہے۔ جی جی، تو آپ کے پاس پھر واپس آتے ہیں، وقت تو چلا وقفے کا۔ ناظرین، دیکھا آپ نے جہاد کا مطلب کیا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ سے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اب بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں ہم، تو یقیناً جہاد وہ ہے جو اپنے نفس پہ قابو رکھے، سب سے بڑا جہاد ہے۔ ناظرین، وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے وقفے کا، وقفے کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔